محمد پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 16 اور 17۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم۔ صدق اللہ العظیم۔ ومنہم، اور ان میں سے، من، بعض وہ ہیں، یستمعو، جو غور سے سنتے ہیں، الیکا، آپ کی بات کو، حتیٰ یہاں تک، اذا خرجوا، جب وہ نکلتے ہیں، من عندکا، آپ کے پاس سے، قالوا للذین، وہ کہتے ہیں ان سے، اوتوا العلم، جو ایمان والے ہیں، ماذا، کیا، قالا، انہوں نے کہا، آنفا، ابھی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، واتبعوا اہواءہم، اور وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور وہ کہ جن کو ہدایت دی گئی، زادہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، وآتاہم تقواہم، اور ان کو ہم نے تقوی عطا فرمایا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنے والے لوگ دو طرح کے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو، آپ کے ارشادات عالیہ کو غور سے سنتے، سمجھتے، ان کے معانی اور مفاہیم تک پہنچنے کی کوشش کرتے، اور پھر ان پر عمل بھی کرتے۔ اور ایک گروہ وہ تھا جو بات کو سنتا لیکن بے توجہی سے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے، نہ توجہ سے سنتے، نہ مفاہیم اور مطالب پر غور کرتے، اور نہ عمل کی کوشش کرتے۔ اور یہ تھا منافقین کا گروہ، جن کی قیادت عبداللہ بن ابی ابن سلول، رفات بن تابوت، زید بن سلد، حارث بن عمر اور مالک بن دخشم، یہ بڑے بڑے منافقین تھے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آتے، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے منافقین، حضور کا خطبہ سنتے لیکن بے توجہی سے، توجہ سے نہیں سنتے، ارشادات عالیہ کو سمجھنے کی کوشش نہ کرتے۔ اور جب میرے آقا منافقین کے متعلق آنے والی آیات کو خطبے میں ارشاد فرماتے تو یہ لوگ پوری اپنی توجہ حضور سے ہٹا لیتے۔ صحابہ کے ساتھ سرکار دو عالم کی مجالس سے نور میں آتے، بیٹھتے، حضور ارشادات فرماتے لیکن یہ توجہ نہ کرتے، عدم توجہ سے بیٹھتے اور ارشادات عالیہ کو سمجھنے کی کوشش نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے متعلق ہے۔ اچھا، پھر کیا کرتے؟ استہزاء کرتے، مذاق کرتے۔ جب حضور کی مجلس سے نور سے اٹھ کر باہر جاتے نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر توجہ بھی نہیں دی۔ اب صحابہ کو مزید تکلیف دینے کے لیے جو صاحب علم صحابہ تھے،
کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابو درداء، ابو ذر جیسے بڑے بڑے جو صحابہ صاحب علم تھے، ان سے کیا کہتے؟ یہ ابھی کیا فرما رہے تھے؟ ماذا قال حنیفہ، یہ ابھی کیا فرما رہے تھے؟ اسی مجلس سے نور سے تم آئے ہو، اسی مجلس سے نور سے صحابہ آئے. یہ استہزاء کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کا. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. واتبعوا اہواءہم، یہ افسانی نفسانی خواہشات کی مسلسل پیروی کرتے ہیں. ان کے دلوں پر مہر ہے اور یہ نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. ورنہ یہ وہی مجلس سے نور ہے جس میں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. اگر تم بھی توجہ سے بیٹھو، تم بھی ارشادات عالیہ پر غور و فکر کرو، تم بھی عمل کی کوشش کرو، تم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نور کی زیارت پورے یقین کے ساتھ کرو، تو اللہ اس چہرہ نور کے نور سے تمہیں بھی تو نواز سکتا ہے نا. لیکن چونکہ نجات میں کھوڑ تھا، اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر مسجد میں آنے والا، ہر نماز پڑھنے والا وہ ادائیت کے ہی نقطۂ نظر سے آئے. یہ کوئی لازم نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مسجد میں جانے والے سارے ہی نیک ہوتے ہیں، مسجد میں جانے والے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں مسجد میں جانے والے سارے ہی ایماندار ہوتے ہیں. منافقین بھی آتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ سارے آنے والے جو ہے نا وہ ایماندار ہیں، وہ بھی آتے ہیں. کوئی نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، کوئی نماز دنیا کے لیے پڑھتا ہے، کوئی نماز اپنی مشکلات میں کمی کے لیے پڑھتا ہے، اور کسی کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میں ادائے رسول ادا کر رہا ہوں تاکہ رسول کی محبت میرے دل کو روشن کر دے. اور کسی کا نقطۂ نظر اپنا ہے نماز پڑھنے کے لیے آنے والا. لازم نہیں سبھی ایک جیسے. والذین اہتدوا زادہم ہدی، اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے ہدایت دی، ہم اس مجلس نور کے صدقے ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں. کیسے؟ حضور کے ارشادات عالیہ سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور مستحکم ہوتا ہے. چہرہ انور کی زیارت کرتے ہیں تو یقین اور کامل ہوتا ہے. حضور کے ارشادات پر عمل کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ اندر کے نور سے انہیں مزین کرتا ہے. ہم ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں. اب بڑھا کیا دیتے ہیں؟ ہم انہیں توفیق کے نیک اعمال دے دیتے ہیں، فرائض کی توفیق دے دیتے ہیں، اچھے باتوں کی توفیق دیتے ہیں، اعمال صالحہ کی توفیق دے دیتے ہیں. ہم انہیں ایسی توفیقیں دے دیتے ہیں جو ہدایت میں بڑھاوے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. جو ہدایت والے ہیں ہم ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور ہم انہیں تقوی عطا کیا. اب تقوی عطا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم ان کے دلوں میں الہام ڈال دیتے ہیں. وہ الہام کیا؟ اللہ تعالیٰ کے خوف کا الہام. سب سے پہلے یہ ڈالا جاتا ہے. وہ تنہائی میں بھی جب کوئی برائی کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ اندھیرے میں بھی اگر برائی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ سب سے پہلے ان کے دلوں میں الہام ڈالتا ہے. وہ الہام کس چیز کا ہوتا ہے؟ اللہ کے خوف کا. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں میں جہاں کہیں بھی ہوں میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے.
وہ مولانا روم نے ایک بڑا مشہور واقعہ لکھا، اپنے علماء سے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر نا ایک باغ میں چوری کرنے چلا گیا، تو بیٹے کو باغ کی دیوار پر بٹھایا اور خود باغ میں داخل ہو گیا پھل توڑنے کے لیے، اور کہنے لگا بیٹا خیال رکھنا اگر کوئی آئے نا تو مجھے آواز دے دینا۔ اب باپ درخت پر چڑھا پھل توڑنے کے لیے، تو بیٹے نے چیخ ماری، ابا دیکھ رہا۔ اب باپ درخت سے چھلانگ مار کر نیچے اتر گیا، بھاگا ہوا بیٹے کے پاس آیا، کہا کون دیکھ رہا ہے؟ کہا بس ابا دیکھ رہا ہے۔ کہا بھلے کون دیکھ رہا ہے؟ کہا جی دیکھ رہا ہے۔ باپ سمجھ گیا کہ یہ ویسے کر رہا ہے، کیونکہ وہ باپ دنیا دار تھا۔ اب وہ دوبارہ چلا گیا، اب جب دوبارہ پھل توڑنے کے لیے درخت پر چڑھا تو بیٹے نے پھر چیخ ماری، ابا دیکھ رہا ہے۔ باپ پھر آیا، باپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ کہا وہ کون دیکھ رہا ہے؟ کہا دیکھ رہا ہے۔ باپ نے تھپڑ مارا، بیوقوف وقت ضائع نہ کر کہیں کوئی سچ آ نہ جائے۔ اب بیٹا رونے لگا، جب بیٹا رونے لگا نا تو اس نے کہا باپ جس نے سزا دینی ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس نے قیامت کے دن کھڑا کرنا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے، جس نے سوال کرنا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ ایک جملہ تھا جس نے اس باپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ آج اگر ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی دودھ دھونے والا اپنے دودھ میں ملاوٹ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ کوئی کھانا پکانے والا اپنے کھانے میں ملاوٹ کرے گا؟ کوئی اشیاء بیچنے والا اپنی اشیاء میں ملاوٹ کرے گا؟ یہ سارا چکر اسی لیے چل رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سزا دینے والا دیکھ لے گا۔ آپ جانتے ہیں نا وہ حضرت عمر بن خطاب کا ایک بڑا مشہور واقعہ نا، حضرت عمر رات کو گشت کر رہے تھے، سحری کا وقت تھا، تو اچانک ایک گھر سے آواز آئی، عمر کھڑے ہو گئے باہر، تو ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی بیٹی یہ جو اونٹنیوں کا دودھ تو نے دوہا نا اس میں اب پانی ملا دو، کیونکہ تھوڑی دیر تک دودھ لینے والے آنے والے، تو اس میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا ماں پانی تو نہیں میں نے ملا۔ ماں نے کہا پانی ملا دو، کیوں نہیں ملاتی؟ کہا اس لیے نہیں ملاتی کہ یہ عمر کا حکم ہے کہ ملاوٹ مت کرنا۔ ماں نے کہا عمر پر آئی یہاں کھڑا ہے کوئی دیکھ رہا ہے؟ یہاں کون سا عمر کوئی دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر باہر سن رہے ہیں یہ ساری باتیں، کوئی عمر یہاں دیکھ تو نہیں رہا نا۔ عمر اپنے گھر ہوگا، عمر مسجد نبوی میں ہوگا، تم پانی ڈال دو۔ تو ماں نے کہا، بیٹی نے کہا اماں عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر اس دیوار پر نشان لگا کے گھر آ گئے، مسجد نبی میں نماز تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھی۔ جب اجالا ہوا، سورج چڑھ گیا، عمر پھر اسی گلی میں چلے گئے جس گھر پر نشان لگا کر آئے تھے نا، اس کے دروازے پر دستک دی تو اب پوچھا کون؟ کہا عمر۔ بیٹی باغی ہوئی ماں کے پاس گئی، اماں آ گیا ہے۔ وہ کہتی تھی نا عمر دیکھ نہیں رہا، اس کو پتا چل گیا تو کیا کہہ رہی ہے، وہ آ گیا ہے، اب مارے گا دورے تو یہ لگ سمجھ جائے گی۔ اب دروازہ ڈرتے ہوئے کوئی کھول نہیں رہا، آپ نے دوبارہ دروازے پر دستک دی، دروازہ تو کھولو۔ جب دروازہ کھلا تو حضرت عمر بن خطاب اس اماں کو کیا کہتے ہیں، میں تیری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لینے آیا۔ جب ماں ایسی ہوگی تو پھر اولاد غوث اعظم جیسی ہوگی۔ جب ماں ایسی ہوگی کہ جس کا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر اولادیں آگے نیک پیدا ہوں۔ تو حضرت عمر نے اس بچی کا رشتہ اپنے ہی بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے ہم ہدایت کو بڑھاتے ہیں ہدایت والوں کے لیے، اور پھر انہیں تقویٰ عطا کرتے ہیں۔ اور تقویٰ کیسے؟ سب سے پہلے ہم ان کے دلوں میں اپنا خوف انعام کر دیتے ہیں، خوف دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں مرزا غالب یہ شراب پیا کرتے تھے، تو وقت کا جو بادشاہ تھا وہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا،
اور مہینے میں ایک مرتبہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا بادشاہ کے پاس آیا کرتے تھے محفل کے لیے، تو مرزا غالب بھی جا کر اپنا کلام پیش کرتے تھے۔ تو اب مرزا غالب نے دیکھا بادشاہ ان کا مرید ہے، چلو میں بھی مرید ہو جاتا ہوں۔ وہ مرید ہونے لگے، تو جب حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دینے لگے نا تو مرزا غالب نے کہا جی میں بیعت تو ہونے لگا، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے شراب پینے کی عادت ہے، تو میں شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مرزا غالب کو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں، لیکن ایک وعدہ کرو ہمارے سامنے شراب نہیں پیو۔ مرزا غالب نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے آپ کے سامنے شراب نہیں پیو۔ اب مرزا غالب کا یہ خیال تھا کہ مہینے کے بعد 1 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے جہاں حضرت کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، وہ 1 گھنٹہ صبر کر لیں گے، نہیں پئیں گے، پھر کیا طوفان آ جائے گا، باقی سارا مہینہ 29 دن تو آپ نہیں ہے نا۔ اب رات کو محفل ختم ہوئی تو مرزا غالب گھر آئے۔ اب چونکہ کلام کا آ رہا تھا، اب مرزا غالب نے کلام لکھنا تھا، اور کلام اس وقت نہیں لکھتے تھے جتنی دیر تک شراب پی کر وہ اپنے حالات میں نہیں آ جاتے تھے۔ اب مرزا بیٹھے اپنے آفس میں اور ملازم کو کہا لے آؤ بوتل، اس نے بوتل رکھی، گلاس میں ڈالی، کہا دروازے بند کر دو اچھی طرح، دروازے بند کر دیے گئے۔ اب مرزا غالب نے گلاس اٹھایا، منہ کے ساتھ لگایا تو سامنے مرزا مظہر جانے ہاتھ سے گلاس چھوڑ گیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حضرت کیسے آ گئے اندر میرے گھر؟ اب بھاگے ہوئے باہر گئے، مین دروازہ دیکھا اس کو بھی تالا لگا ہوا ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، اگلے دروازے دیکھے کنڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ ملازم کو کہا ارے تو نے دیکھ کر گھر نہیں بند کیا؟ تو نے کہا جی دیکھ کر گھر بند کیا، تو پھر یہ حضرت میرے کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے تسلی کر کے دروازے بند کیے تھے۔ اب پھر بیٹھے، پھر گلاس میں شراب ڈالی، پینے لگے، تو پھر میں خواجہ مظہر جانا سامنے 3 بار کوشش کی، اتنی دیر تک جان نہیں چھوٹی جتنی دیر تک سچی توبہ نہیں کر۔ میاں صاحب فرماندے نا مالی دا کم پانی لانا پھل پکے ہون پاویں کچے، مالی دا کم پانی لانا پھل پکے ہون پاویں کچے، پیر مریداں تے سر تے رہندے جھوٹے ہون پاویں سچے۔ مرزا صاحب نے مرزا جانا رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غالب کو اتنی دیر تک نہیں چھوڑا، توبہ نہیں کروایا۔ تو اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے ہم دلوں میں خوف الہام کرتے ہیں، خوف جب ڈال دیتے ہیں تو پھر بندہ ہر لمحے یہ سوچتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی تقوی کی بنیاد ہے۔ تقوی شروع یہاں سے ہوتا ہے جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق